اوکے جی، اب جو ہم کوشچن ڈسکس کرے ہیں دیٹ از اباؤٹ زلجنا، جو کہ نکالا جاتا ہے ڈفرینٹ جو ہے جگہوں پر، یا پھر اس کو نکالا جاتا ہے پراپر تیار کر کے کسی بھی گھوڑے یا پھر اونٹ کو، بیسیکلی تو گھوڑے کو ہی لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ پراپر جگہ جگہ پر پھرایا جاتا ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ یہ مجھ سے آج کوشچن پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ دیکھیں، کسی نے کوئی پنجہ بنا کر نکالتا ہے اور اس کو الگ، جس کو علم کا نام دیا جاتا ہے، اسی طرح کچھ لوگ زلجنا نکالتے ہیں، اسی طرح سے کچھ لوگ زیارتیں جھولے بنا بنا کر نکال رہے ہیں، یا پھر کچھ لوگ اس طرح سے ڈفرینٹ انہوں نے مزار ٹائپ ان کے بنائے ہوئے ہیں، تابوت بنائے ہوئے ہیں۔ ان سب چیزوں کی کوئی بھی کہیں پر بھی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ان کے مزار وہیں پر ہیں، یہاں پورے پاکستان میں یا پھر پورے انڈیا میں یا پھر کسی بھی ادر کانٹیننٹ میں وہ گھومتے پھرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ہمیں، ٹھیک ہے۔ یہ دماغ کا تقاضا ہے، اگر آپ اپنا دماغ استعمال کریں تو آپ کو یہ چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ زلجنا نکالنا کسی طرح سے بھی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں، پھر اس کو اتنا پاک صاف سمجھنا اور اس کو سجانا پورے طریقے سے، اس کی زیارت کرنا اور پھر اس کو لے کر چلنا، گلیوں میں گھومنا پھرانا، اور پھر اس کے بعد اس کو اب تو دفن کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد اس گھوڑے کو یا اونٹ کو، جس کو بھی بنایا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیا چیز ہے بیچارے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس کو کہ آپ نے زلجنا بنایا اور اس کو دفن کر دیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اسی طرح سے لکھی ہے، لیکن جس چیز کی ہمارے دین میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی امام حسین کے گھوڑے کو اس طرح سے دفن کیا گیا تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی زلجنا کے بارے میں ہمیں بات بتائی، ٹھیک ہے، کہ کسی گھوڑے کو اس طرح سے پراپر ریڈی کر کے نکالا جاتا ہے، اس کے آگے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کو جو ہے وہ نیاز دی جاتی ہے، اس کے آگے پیسے ڈالے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ علم چڑھانا، یہ لے کر جانا، یہ منتوں کے ساتھ لوگوں نے بہت ساری چیزیں ریلیٹ کر دیں۔ اسی طرح سے جھولا بنا ہوا ہوتا ہے کہ محرم میں آیا ہے جی جھولا، یہ امام کا جھولا ہے جو کہ بچے تھے اس وقت۔ اسی طرح سے پھر آگے انہوں نے کچھ زیارتیں بنائی ہوئی ہیں اتنی بڑی بڑی کہ یہ جو ہیں وہ تابوت کے طور پر لے کر چل رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کی کہیں پر بھی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں دین میں اپنی طرف سے ایڈ کر دی گئی ہیں، بدعت، اس کو بھی بدعت سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا آپ کو ثواب بھی نہیں ملتا۔ کچھ ایسی بدعات ہم کر رہے ہوتے ہیں نا جن کا کہ ہمیں ثواب ملتا ہے، جیسے ہم ایکسٹرا حاجات کی نوافل پڑھتے جائیں اور ہم کہیں کہ ہمیں تو اس کا ثواب مل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں ان کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے، الٹا آپ گناہ کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اس بیچارے گھوڑے کا کیا قصور ہے جس کی کہ آپ جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اور اسی طرح سے یہ پراپر جھولے لے کر آنا، لے کے چلنا، ماتم کرتے ہوئے ایک ریلی آتی ہے، اور یہ سب چیزیں کہیں پر بھی دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں دین میں اس کی بھی کوئی، اور آپ خود سوچیں کہ جلسے جلوس جو آپ نکالتے ہیں محرم الحرام کے موقع کے اوپر، ان سب چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امام حسین کو آپ کی ان چیزوں کی ضرورت ہے، یا پھر شہدائے کربلا کو آپ کی ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو آپ لوگوں کو اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں کر کے تو آپ اپنے لیے پریشانیاں بڑھا رہے ہیں، اور دین تو آسانی کا سبق دیتا ہے، دین ہمیں آسانی کی طرف لے کر آتا ہے، اور دین ابھی بھی آسانی کی طرف لے کر آ رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے مشکلات خود بخود پیدا کر لی ہیں۔